السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 لی تھی، اس آیت کو دہراتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نیا سبق لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں یرضعن پلاتی ہیں، یعنی پلائیں، اولادہن اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، حولین کاملین مکمل 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ جو رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہتا ہو۔ ہم نے بتایا تھا کہ اس جملے کا معنی کیا ہے، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ 2 سال سے پہلے عورت دودھ پلانا بند نہیں کر سکتی، یا 2 سال سے زیادہ نہیں پلا سکتی، کہ اللہ نے جو 2 سال مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس میں بتایا تھا کہ جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ 2 سال مکمل جو ہے یہ رضاعت کی مدت بیان ہوئی ہے، اس لیے آخر میں کہ جو مکمل کرنا چاہتا ہو رضاعت کی مدت، کہ جس رضاعت کی مدت میں رضاعت کے احکام ثابت ہوتے ہیں، اور بچے کو اگر دودھ پلا دے کوئی عورت، اس کی ماں کے علاوہ کوئی دوسری اور دودھ پلا دے، تو اس کے لیے رضاعی احکامات ثابت ہو کے وہ عورت اس کی ماں بن جاتی ہے، اس کی اولاد اس کے بہن بھائی بن جاتے ہیں، اور اس طرح رشتے ناطے سارے قائم ہو جاتے ہیں، جس کا ہم نے بیان کیا تھا۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور جس کا بچہ ہے، یعنی بچے کا جو باپ ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے رزقہن، ان دودھ پلانے والی عورتوں کی، اپنی بیوی کی جو طلاق شدہ بیوی ہو، یا اس کی یعنی کہ نکاح میں بیوی جو ہے، ان کی ذمہ داری ہے ان کو کھانے پینے کی، وکسوتہن ان کے پہننے کے انتظامات کی، بالمعروف ہی دستور کے مطابق اچھے طریقے سے، نہ تو تنگ کیے اور نہ ہی عام جو دستور سے مطابق معاملات ہیں اس کے مخالف یا اس کے خلاف چل کر۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں ذمہ داری دی جاتی کسی جان کو بھی مگر اس کی طاقت حیثیت کے مطابق، کہ خامد جو ہے یا بچے کا جو باپ ہے، اس کے اوپر نان نفقے کی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی وہ حیثیت رکھتا ہے۔ مالدار ہے تو اپنی مالی حیثیت کے مطابق، اور اگر غریب فقیر ہے تو اپنی اس قرب و فقر و فاقے کی حیثیت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدہا، نہ نقصان دیا جائے ماں کو اس کے بیٹے کی وجہ سے، بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی جس کا بچہ ہے اس کے باپ کو اس کے بیٹے بچے کی وجہ سے، یعنی ماں باپ کو بچے کی وجہ سے تکلیف اذیت نہ دی جائے، جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ ماں دودھ پلانا چاہتی ہے لیکن باپ اس کو دودھ پلانے سے روکتا ہے، چھینتا ہے بچے کو۔ باپ دودھ پلوانا چاہتا ہے کہ بیوی دودھ پلائے، لیکن بیوی اپنی ضد ہٹ درمی کی وجہ سے دودھ پلانے سے انکار کرتی ہے۔ یہ سارے نقصانات کے مختلف جو انداز ہو سکتے ہیں۔ وعلی الوارث مثل ذلک، ہاں اگر بچے کا باپ نہیں ہے، فوت ہو چکا ہے، تو پھر اس باپ کا جو وارث ہے اس کے اوپر بھی وہی ذمہ داری ہے کہ جو باپ پر تھی، کہ اس بچے کو دودھ پلوانے کی ذمہ داریاں، اور دودھ پلانے والی اس کی جو ماں ہے اس کے نان نفقے کی ذمہ داریاں وارث پر بھی اسی طرح سے ہے جس طرح کے اس باپ پر تھی۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، پس اگر دونوں چاہیں، خاوند بیوی چاہے آپس کی رضامندی سے اور مشورے سے دودھ چھڑانا، فصال کے معنی دودھ چھڑانا، فلا جناح علیہما، پس دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس کے مشورے رضامندی سے دودھ چھڑوا سکتے ہیں 2 سال سے پہلے بھی۔ اور اس میں شرط بیان ہوئی آپس کا رضامندی اور مشورہ، جس میں اس بات کا بیان ہوا کہ اگر خاوند یا بیوی دونوں میں سے کوئی رضامند نہیں ہے تو پھر جو ہے اصل یہ ہے کہ دودھ پلانے کی 2 سال کی مدت پوری کی جائے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہو اپنی اولادوں کو دودھ پلوانا یعنی کسی اور عورت سے، فلا جناح علیکم، پھر بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، کہ اگر یعنی کہ اور کسی عورت سے، چاہے خاوند بیوی کی رضامندی سے بھی ہو یا بیوی دودھ پلانے پر رضامند نہ ہو، یا آپس میں کوئی ایسے اختلافات پیدا ہو جائیں کہ جس میں یعنی کہ بیوی یعنی ماں، بچے کی ماں جو ہے دودھ پلانے پر یعنی کہ نہ پلا سکے، تو فرماتا اللہ تعالیٰ کہ تم کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ اور اسی چیز کو سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اگر تم دیکھو کہ آپس میں معاملات میں، آپس کے افہام و تفہیم میں مشکل ہو رہی ہے،
تو پھر اس کو دوسری اور دودھ پلا دے۔ مقصد جو ہے بچے کا حق ضائع نہ ہو، بچہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، بھوکا نہ رہے۔ لیکن شرط کیا رکھی؟ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اگر تم حوالے کر دیتے ہو ان کے جو تم نے طے کیا ہے معروف دستور کے مطابق اچھے طریقے سے، یعنی دایا کو اس کی اجرت، اس کا معاوضہ دستور کے مطابق اور اچھے طریقے سے اس کے حوالے کر دیتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا لیتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں اپنے پیچھے، یتربصن، ان بیویوں پر چاہیے، ان کو بیویوں پر فرض ہے کہ وہ یتربصن، انتظار کریں، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے آپ میں، 4 أشہر و10، 4 مہینے اور 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَا، پس اگر جب وہ پہنچ جاتی ہیں، بلغنا وہ پہنچ جاتی ہیں، اجلہن، اپنی عدت کو، یعنی ان کی عدت ختم ہو جاتی ہے، فلا جناح علیکم، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما فعلن فی انفسہن، کہ جو وہ کرے اپنے آپ میں، بالمعروف، دستور کے مطابق اچھے طریقے سے، اپنی جانوں کے متعلق اپنے آپ میں جو کرنا چاہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون خبیر، جو تم کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں گناہ تم پر کوئی، فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، فیما، اس میں، عرضتم، جو تم تعریض کرتے ہو، اشارے کنائے سے تم پیغام دیتے ہو، خطبۃ النساء، عورتوں کے، یعنی کہ نکاح کا، عورتوں کو نکاح کا پیغام دیتے ہو، او اکننتم فی انفسکم، او یا کہ تم اکننتم، چھپاتے ہو تم اس بات کو، فی انفسکم، اپنے دلوں میں، علم اللہ، جانتا ہے اللہ تعالیٰ، انکم، کہ بے شک تم، ستذکرونہن، ان کو یاد کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن تم نہ ان سے وعدہ کرو، سرن، پوشیدہ سے، ان سے پوشیدہ طور پر عہد و پیمان نہ کرو، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کہو اچھی بات، معروف کی بات، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ تم پختہ ارادہ کرو، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ باندھنے کا، یا پختہ طور پر نکاح کرنے کا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے کتاب جو ہے لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کا اپنی مدت کو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم ما فی انفسکم، جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، پس اس سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بہت بخشنے والا، حلیم، بہت بردبار ہے۔
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 اور 235 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور تم میں سے وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، ایک بیوی یا ایک سے زیادہ بیوی چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن سے سبھی مراد ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نکاح کے احکام، پھر ازدواجی معاملات، پھر طلاق کے مسائل اور طلاق کے حوالے سے اس کی تفصیلات، اور پھر جو ہے طلاق ہونے کے بعد جو ہے دوبارہ نکاح کرنے کے بارے میں کچھ احکامات کا ذکر کیا، اور اس کے بعد بچوں کی جو حقوق ہیں، بچوں کی رضاعت کے احکام بیان کیے سابقہ آیت میں۔ اب یہاں پر عورت کی عدت کا بیان ہوتا ہے خامد کے فوت ہو جانے کے بعد، کہ بعض اوقات تو طلاق دیتا ہے خامد، اس کی عدتوں کا بیان ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، والمطلقات یتربصن، لیکن اگر خامد فوت ہو جاتا ہے تو پھر عورت کی عدت کیا ہے، اس کا بیان ہوتا ہے۔ تو ماتا اللہ تعالیٰ والذین، اور وہ لوگ یتوفون منکم، جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، ویذرون ازواجا، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، ایک بیوی ہو یا زیادہ ہو، یتربصن، ان بیویوں پر یا ایک بیوی پر ان پر فرض ہے کہ وہ انتظار کریں بانفسہن، اپنے آپ میں، 4 اشہر و 10، 4 مہینے اور 10 دن، یعنی خامد کے فوت ہونے پر عورت کی عدت کتنی ہے؟ عورت کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے، اور یہ وہ عدت ہے جو ہم پہلی عدتوں سے مختلف پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے جو طلاق کے حوالے سے عدتیں پڑھی تھی، یا 3 حیض تھی، یا 3 مہینے تھی، یا حمل بچہ پیدا کرنے تک تھی، اور اگر خلا ہے تو اس کی عدت 1 مہینہ ہم نے ذکر کی تھی۔ لیکن یہاں پر لازم آتا ہے کہ اگر خامد فوت ہو جاتا ہے کسی کا تو اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے، اور یہ عدت جو ہے تمام عورتوں کے لیے ہے سوائے حاملہ کے۔ طلاق کے حوالے سے یہ تھا کہ اگر کسی عورت نے نکاح کیا کسی مرد سے، اور اس مرد نے اس کو میل ملاپ صحبت ہونے سے، خلوت ہونے سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دی، تو اس کی کوئی عدت نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اگر اس سے خلوت ہوئی ہے تو پھر اس کی عدت ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، 3 ہے 3 مہینے یا حمل پیدا کرنے تک۔ لیکن یہاں پر یہ عدت جس کا بیان ہوا ہے کہ جو عورت کے خامد کے فوت ہونے پر ہوتی ہے، یہ 4 مہینے اور 10 دن عدت ہے ہر عورت کے لیے، چاہے وہ اس نے خامد کے ساتھ اس کا خلوت ہوا ہو یا نہ ہوئی ہو، میل ملاپ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، تو ان سبھی کے لیے جو ہے 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے سوائے حاملہ عورت کے۔ ہاں، حاملہ عورت جو ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں اس کا ذکر کیا ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، سورۃ الطلاق میں فرماتا ہے کہ حاملہ عورتیں جو ہیں ان کی عدت ہے کب تک؟ جب تک وہ اپنا بچہ پیدا کر دیں، چاہے وہ طلاق میں ہو یا خامد کے فوت ہونے کی کیفیت میں ہو۔ تو حاملہ عورت کی عدت جو ہے وہ ہر حالت میں یہی ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ تھوڑی وقت رہو یا زیادہ وقت ہو۔ ممکن ہے کہ خامد ابھی حمل ٹھہرا ہی تھا تو فوت ہو گیا، اب یہاں پر عورت کو تقریباً 9 ماہ کے قریب عدت گزارنی ہے، اور ممکن ہے کہ عورت بالکل عین بچہ پیدا کرنے کے قریب ہے اور خامد فوت ہو جاتا ہے، خامد کے فوت ہونے کے چند لمحات کے بعد ہی عورت نے بچہ پیدا کر دیا، تو بچہ پیدا کرنے کے ساتھ ہی اس کی عدت ختم ہو گئی، جس طرح کہ احادیث میں ہے کہ، اور اس حدیث میں فاطمہ بنت قیس کا واقعہ آتا ہے کہ ان کا خامد فوت ہوا، اور خامد فوت ہونے کے کچھ دن کے بعد ہی اس نے بچہ پیدا کر دیا۔ تو اس پر جو ہے کسی جب ان کو دیکھا کہ وہ کسی نکاح کے لیے تیاری کر رہی ہے، تو اس نے اس کو روکا کہ تم نکاح نہیں کر سکتی جب تک تم 4 مہینے 10 دن پوری نہ کرو گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے عورت اور آ کے بات کی شکایت کرتی ہے، تو اب میں کہ جس نے تم کو روکا ہے اس نے غلط کہا اور تمہاری عدت ختم ہو چکی ہے۔ خیر، بات کر رہے تھے کہ حاملہ عورت کی عدت ہر حالت میں اس کے حمل پیدا کرنے تک، بچہ پیدا کرنے تک ہوتی ہے، چاہے وہ طلاق کی کیفیت ہو یا خاوند کے فوت ہونے کی کیفیت ہو۔
لیکن خاوند کے فوت ہونے پر باقی تمام عورتوں کی عدت جو ہے حاملہ کے علاوہ باقی تمام عورتوں کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن ہے، چاہے خاوند کو اس کے ساتھ میل ملاپ نہ بھی ہوا ہو۔ اور یہ یہاں پر جسے بتایا ہے کہ حکم دوسرے عام حالات سے الگ ہے، اور اسی لیے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بروہ بنت واشق کی حدیث ہے کہ اس کے خاوند نے اس سے صحبت کیے بغیر ہی، ابھی صحبت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے اس کا خاوند فوت ہو گیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو فیصلہ دیا، 3 باتوں کا فیصلہ دیا آپ میں کہ اس کے لیے پورا حق مہر اس کا، اور یہ بھی حق مہر کے حوالے سے ہم بیان کریں گے کہ جو باقی حق مہر کے احکام سے مختلف ہے کہ اگرچہ خاوند ابھی تک اس سے نہیں بھی ملا اور پہلے ہی فوت ہو گیا، تب بھی عورت کو حق مہر پورا ملے گا، مقرر نہیں بھی ہوا تب بھی اس کو مہر مثل ملے گا، یعنی اس طرح کا مہر جو عام طور پر اس طرح کی عورتوں کا ہوتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا، اور اس کی عدت بھی پوری گزارنا ہوگی 4 ماہ اور 10 دن، اور خاوند جو فوت ہوا ہے اس کی وراثت میں بھی اس کا پورا حصہ رہے گا۔ یہ 3 احکامات ہیں اس عورت کے لیے کہ جس کا خاوند اس سے میل ملاپ سے پہلے ہی فوت ہو گیا۔ اب اس 4 ماہ اور 10 دن کی عدت کی حکمت کیا ہے؟ اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ تاکہ اس دوران حمل کا پتہ چل جائے، اور علماء فرماتے ہیں جس طرح علامہ بن سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 ماہ اور 10 دن کیوں ہیں؟ کیونکہ 4 ماہ مکمل ہونے پر بچے میں روح ڈلتی ہے، جس طرح کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ مانتے ہیں کہ جب بچہ حمل 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح ڈالتا ہے، اور جب روح ڈلتی ہے بچے کے اندر تو پھر بچے کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے، اور عموماً یہ حرکت ظاہر ہوتے ہوتے چند دن لگتے ہیں، اس لیے 4 ماہ سے 10 دن کو زیادہ رکھ دیا گیا، اور یہ اس وقت کی بات تھی جب کہ الٹرا ساؤنڈ اور موجودہ چیزیں نہیں تھیں، اگرچہ آج جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ حمل کا پتہ چل جاتا ہے چند دن کے اندر ہی، شروع کے چند دن کے اندر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ حمل ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم قرآن کے اسی حکم کے پابند ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ آج کے تو ٹیکنالوجی ہم کو چند گھنٹوں کے اندر، چند دنوں کے اندر ہی اس بات کا علم دے دیتی ہے کہ حمل ہے یا نہیں، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ حمل نہیں ہے یا ہے، اس کے مطابق چلیں گے، ہم کہیں گے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو ٹھیک ہے فائدہ اٹھائیں گے دوسری چیزوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں، اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہیں، ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہیں، اور اسی طرح جاری ساری رہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس لیے کو موجودہ ٹیکنالوجی کو حجت بناتے ہوئے ان احکامات کا انکار نہ کر دے یا ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے 4 ماہ 10 دن کا، یہ باقی ہے، یعنی کہ ثابت ہے اور جاری ہے، اگرچہ ٹیکنالوجی کیسی بھی کیوں نہ آ جائے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اس میں ایک تو حمل کا پتہ چل جائے، کیونکہ 4 ماہ کے بعد جب روح ڈلتی ہے تو بچے کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے، اور پھر خصوصاً اگرچہ عورت کو اس سے پہلے ہی احساس ہو جاتا ہے حمل ٹھہرنے کا، لیکن اس وقت اس کو یقین تاکید ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کو حمل ٹھہر چکا ہے۔ ایک حکمت تو یہ ہے، اور دوسری حکمت جو آج کی موجودہ ٹیکنالوجی نے ظاہر کی ہے وہ کیا ہے کہ حقیقت میں عورت کا سابقہ خاوند کے ساتھ اس سے الگ ہو جانے کے بعد بھی ایک وقت تک اس کے جسم کے اندر اس کے اثرات، اس کا تعلق باقی رہتا ہے، اور یہ اثرات باقی رہتے ہیں 4 ماہ اور 10 دن تک۔ احکم الحاکمین، عالم الخلق جو عالم الکائن کا کون جو ہے رب العالمین جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، تو تاکہ پہلے خاوند کے وہ جسم کے اندر جو اثرات تھے وہ ختم ہو جائیں، اس کے بعد عورت جو ہے کسی دوسرے خاوند سے اس کا رشتہ ناطہ قائم ہو، اس لیے 4 مہینے اور 10 دن کی عدت رکھی گئی۔ اور تیسری بڑی وجہ جو ہم کو سبھی کو نظر آتی سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ خاوند کے فوت ہونے پر عورت کو جو ایک افسوس کا، سوگ کا جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، تو بھی اس کو حق دیا گیا پورا، تاکہ یہ نہ ہو کہ عورت کے کوئی عزیز و اقارب کو دوسرے لوگ اس کو جلد ہی نکاح کرنے پر مجبور کر دیں کہ 1 ماہ کے اندر پتہ چل گیا کہ تیرا حمل نہیں ہے، 2 ماہ کے اندر پتہ چل گیا اب تو ٹھیک ہے تم نکاح کرو، لیکن عورت جو ہے ممکن ہے کہ اس کے دل میں فوت ہونے والے خاوند کا ایک افسوس اور ہوتا بھی ہے، اور ہونا چاہیے بھی اگر محبت ہے
اس طرح کا تعلق ہے تو ہونا بھی چاہیے، تو تاکہ عورت کو بھی اپنے اس سوگ کا، غم کا پورا اس کو حصہ مل جائے اور اس کے دل کا وبال ختم ہو جائے۔ تو یہ اسلام کی عظیم ترین حکمتیں ہیں 4 مہینے اور 10 دن کی عدت رکھنے کی، کہ تاکہ حمل کا بھی پتہ چل جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی کہ اگر حمل ہے واقع جس طرح میں بتایا تو پھر اس کی عدت جو ہے بچہ پیدا کرنے تک ہوگی، چاہے وہ جلدی ہو یا دیر سے ہو، اور تاکہ عورت کے جو دل میں غم ہے اور سوگ کا جو معنی ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ اور اسی لیے اس عدت کے دوران عورت کو کس طرح کا بناؤ سنگار کرنا، اس کو حتیٰ کہ شوخ طرح کے کپڑے پہننا، زیور پہننا، ایسی چیزیں کرنا منع ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت جو ہے اپنی بیٹی کے بارے میں اجازت لینے آتی ہے، اس کا بیٹی کا یعنی اس کا داماد فوت ہو گیا تھا، بیٹی کا خاوند فوت ہو گیا تھا، تو کہنے لگے کہ بیٹی کی آنکھوں میں تکلیف ہے تو اس کو سرما لگانا چاہتی ہوں، تو اس کی اجازت چاہتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت نہ دی۔ تو سرما تک لگانے کی اگر اجازت نہیں ملتی اور وہ بھی کسی تکلیف کی حالت میں، تو اس سے ہٹ کر پھر کوئی بناؤ سنگار کرنا، کوئی میک اپ، اس طرح کی زیب و زینت کرنا، چاہے وہ کپڑوں کی شکل میں ہو یا پھر میک اپ کی شکل میں ہو یا زیورات پہن کر ہو، یہ چیزیں سخت منع ہیں۔ تو عورت کو یہ 4 ماہ 10 دن جو ہے ایک سوگ منانے کی اس کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس لیے اس کو یہ بھی حکم ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے، اپنے خاوند کے گھر میں رہے۔ ہاں اگر اس کو ضرورت ہے گھر سے نکلنے کی تو دن کے دوران قریب کی مسافت پر، قریب کی جگہوں پر کوئی سودا سلف لینے اگر کوئی لانے والا نہیں ہے، کسی علاج معالجے کے لیے، کسی اور ضروری کام کے لیے وہ جا سکتی ہے، لیکن دن کے اوقات میں اس کو اس بات کی اجازت دی گئی، جس طرح کہ علماء نے، فقہاء نے اس بات کا ذکر کیا ہے، اور اصل یہ ہے کہ اپنے خاوند کے گھر میں رہے، اور اپنے خاوند کے گھر سے منتقل ہونے کی بھی اجازت نہیں، سوائے کہ اگر اس کو اپنی جان پر خطرہ ہو اور مشکل ترین قسم کے حالات ہوں۔ تو یہ ہے اس عورت کی عدت جس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ انتظار کرے اپنے آپ میں 4 أشہر وعشرہ، 4 مہینے اور 10 دن۔ اور یہ عدت کب سے شروع ہوتی ہے؟ جب سے خاوند فوت ہوتا ہے، اگرچہ اس کو اطلاع جو ہے وہ کچھ دیر بعد بھی کیوں نہ اس کو ملے، جیسے ہی خاوند فوت ہوتا ہے اس سے اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، ہاں جب اپنی عدت کو پہنچ جائیں، 4 ماہ 10 دن کو پہنچ جائیں، یا بچہ حمل تھا پیٹ میں، بچہ پیدا کر دیا، اپنی عدت ختم ان کی ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، کن پر کوئی گناہ نہیں؟ علیکم، تم مردوں پر کوئی گناہ نہیں، کن مردوں پر؟ جو اس عورت کے سرپرست ہیں، اس کے جو ولی ہیں، اس کا باپ ہو، اس کا بھائی ہو، اس کا چچا، جو بھی اس کے ولی ہو سکتے ہیں، اس کا دادا وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، فی ما فعلن فی انفسہن، اگر وہ عورتیں اپنے آپ میں کچھ کرتی ہیں، یعنی کسی اور مرد سے نکاح کا ان کو پیغام دینا، کسی اور مرد سے نکاح کے لیے پروگرام بنانا، بالمعروف، دستور کے مطابق، اور بلکہ اس سے پہلے زیب و زینت کرنا، بناؤ سنگار کرنا، اور گھر سے نکلنا کسی دور کی مسافت کے لیے محرم کے ساتھ، اس طرح کی جو بھی چیزیں جو اس کو عدت میں منع تھیں، اب عدت ختم ہونے کے بعد جو بھی منع چیزیں تھیں اب ان کو وہ کرتی ہیں، تو تم کو کوئی گناہ نہیں۔ اب یہاں پر جو قابل غور چیز ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا عورتوں کو مخاطب نہیں کیا کہ عورتوں کو کوئی گناہ نہیں کہ اس عدت کے ختم ہونے پر جو اپنے آپ میں کرے۔ اللہ نے کس کو مخاطب کیا؟ مردوں کو مخاطب کیا، اور مرد کون ہیں؟ کہ جو اس عورت کے سرپرست ہیں، کیونکہ خاوند تو فوت ہو گیا ہے، تو اس کے جو سرپرست ہیں، اس کا باپ یا بھائی یا چچا، اس کا دادا، اس کا بیٹا بھی بعض اوقات بڑی عمر کا جو ہو سکتا ہے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ کیوں مردوں کو کیوں مخاطب کیا، عورت کو کیوں مخاطب نہیں کیا؟ یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین رب العالمین، کہ جو بندوں کو سب سے بہتر جانتا ہے، عالم الخلق ہے، اپنی مخلوقات کو سب سے بہتر طور پر جانتا ہے کہ اس میں کہ کس چیز میں اس کی مخلوق کی خیر و بھلائی ہے، جس نے مخلوقات کو ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں، اپنی حکمت سے تقسیم کی ہیں، اس کی یہ تقسیم، اس کا یہ فیصلہ
کہ مردوں کو مخاطب کیا، اس کا معنی کہ مرد ذمہ دار ہیں کس کے؟ عورت کے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد ہیں عورتوں کے اوپر ذمہ دار، ان کی سرپرستی کرنے والے۔ وہ سرپرستی، وہ ذمہ داری جو آج کے انسانیت کے دشمن جو ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ختم کر کے عورت کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں تاکہ اس کو جس طرح سے چاہیں پھر اس کو استعمال کریں اپنی لذتیں، اپنی بدماشیوں عیاشیوں کے لیے، اپنے کاروبار بزنس کے لیے، اور جو ان کی شیطانی خواہشات ہیں ان کے لیے عورت کو تاکہ استعمال کریں۔ تو مرد کو جو عورت کا سرپرست ہے اس کی ذمہ داری ختم کرنے کا ان کا یہ مقصد ہے۔ اور ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے مردوں کو مخاطب کیا، اور یہاں پر بھی وہ عورت جس کا خاوند فوت بھی ہو چکا ہے، جو بیوہ ہو چکی ہے، اور ممکن ہے کہ وہ بڑی عمر کی عورت ہو۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ عدت یہ جو بیان ہو رہی ہے ہر عورت کے لیے ہے، کہ چاہے وہ چھوٹی عمر کی ہو، ابھی بلوغت تک بھی نہ پہنچی ہو، لیکن نکاح اس کا ہو چکا ہو، خاوند اس سے میل ملاپ بھی نہ اسے کیا ہو، چاہے وہ 80 90 100 سال کی بوڑھی بھی کیوں نہ ہو۔ یہ نہ کہا جائے کہ یہ تو اس عمر کی بوڑھی ہے، اب اس کو عدت گزارنے کی کیا ضرورت، اس کو نکاح کی عمر سے نکل چکی ہے۔ کچھ بھی کیوں نہ ہو، ہر عورت کے لیے یہ عدت ہے، اور یہ اس عدت کا ہر عورت کو حکم ہے۔ اور اسی طرح ہم جو بات کر رہے تھے سرپرستی کے حوالے سے بھی، تو ہر عورت چاہے وہ چھوٹی عمر کی ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، ہر عورت کے اوپر اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ولی، اس کا سرپرست اس کا ذمہ دار ہے۔ اس کا باپ اگر زندہ ہے تو وہ ہوگا، بھائی ہوں گے، چچا ہوگا، اس کا دادا اگر زندہ ہے وہ ہو سکتا ہے، بڑے بالغ اس کے بیٹے ہیں اس کے وہ ہو سکتے ہیں ذمہ دار۔ تو کہنے کا مقصد اللہ نے عورت کو خود کی ذمہ دار نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی ذمہ داری مردوں کو دی، اور مردوں کو دینے کا اس کی وجہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے کچھ دن پہلے درسوں بیان کر چکے ہیں کہ اللہ نے مردوں کو جو عورتوں پر درجہ دیا ہے وہ درجہ کس وجہ سے ہے اور کس چیز کا درجہ ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین کی طرف سے تقسیم ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ جس کو ہمیں قبول بھی کرنا چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے، اور جس کو اللہ کا یہ فیصلہ قبول نہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی مت شمار کرے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے جو عورت کے سرپرست ہیں ان کو مخاطب کرتے ماتا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، پس تم پر کوئی گناہ نہیں کہ جو اس وقت جو یعنی کہ عدت ختم ہونے کے بعد جو کرتی ہیں اپنے آپ میں معروف عرف کے مطابق۔ اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یعنی اس کا الٹ معنی یہ ہے کہ اگر مرد جو ہے جو اس کا سرپرست ہے عورت کو چھوڑے ہوئے ہے، حتیٰ کہ وہ غلط کام کرتی ہے، بناؤ سنگار کرتی ہے، گھر سے نکلتی ہے جہاں ایسی جگہوں کی طرف جہاں نکلنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، یا عدت کے اندر ہی کوئی نکاح شادیوں کے پیغامات دیتی ہے، کوئی اس طرح کے کام کرتی ہے، تو پھر عورت جو گنہگار وہ تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا سرپرست بھی، اس کا ولی بھی اس ذمہ دار ہے، وہ بھی گناہ گار ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ ہاں بشرطے کہ اگر اس کو منع کرتا ہے لیکن وہ منع نہیں ہوتی، ہاں پھر وہ ذمہ دار نہیں ہوگا، لیکن منع نہیں کرتا، پتہ ہے کہ عورت میری بیٹی بہن جو بھی اس کے ماتحت ہے وہ غلط کام کر رہی ہے، اور پھر بھی اس کو اس غلط کام سے منع نہیں کرتا، تو عورت کے ساتھ ساتھ وہ بھی برابر کا گنہگار ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میں فلا جناح علیکم، تم پر کب گناہ نہیں؟ جب وہ عدت ختم ہونے کے بعد اس طرح کے کام کرتی ہیں۔ اس کا مطلب کہ عدت کے دوران اگر کوئی اس طرح کا کام کر رہی ہیں تو ولی سرپرست کی ذمہ داری اس کو منع کرنا، منع نہیں کرتا تو وہ بھی گناہ گار ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے، اچھی طرح اس کو جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور تم پر کوئی گناہ نہیں فیما عرضتم به، عرض تعریض، تعریض کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے تعریض عربی میں، اور ایک ہوتا ہے تصریح صاد کے ساتھ۔ تعریض کے معنی کسی چیز کا اشارہ کنایہ کرنا، اور تصریح کے معنی کسی چیز کو کھل کر دو ٹوک بیان کرنا۔ تو یہاں پر فرماتا ہے ولا جناح علیکم، تم پر گناہ نہیں کوئی، فیما عرضتم به، جو تم تعریض کرتے ہو، اشارہ کنایہ کرتے ہو، من خطبۃ النساء، عورتوں سے
ان کو نکاح کا پیغام دینے کا، نکاح کا پیغام دینے کے لیے جو اشارہ کنایہ کرتے ہو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم چھپاتے ہو اس بات کو اپنے دل میں۔ عورت کی جب عدت کا ذکر کیا، اور خصوصاً جس عورت کا خامد فوت ہو گیا ہے، تو اس کے ساتھ ہی اس چیز کا بیان بھی کیا کہ بعض اوقات عورت عدت میں ہوتی ہے اور کسی کا یعنی کہ کسی کے دل میں ہوتا ہے کہ اس عورت سے میں نکاح کروں، تو کیا عدت کے دوران ہی نکاح تو نہیں ہوگا، لیکن نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے بھی فرماتا ہے کہ نکاح کا پیغام دینے کے بھی دو ٹوک طور پر صراحتاً اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن تعرید اشارہ کنایہ تم کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی ہر عورت کو نہیں، ہر عدت میں جو عورت ہے اس کے لیے نہیں، یہ صرف اس عورت کے لیے ہے کہ جس کی طلاق یا تو ایسی ہو کہ جس سے وہ خاوند سے الگ ہو چکی ہو، جس کو ہم طلاق بائن کا نام دیتے ہیں، یا پھر جس کا خاوند فوت ہو چکا ہو، جس کی طلاق رجیع ہو، اس کے بارے میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ بعولتہن احق بردہن فی ذالک، اس عدت کے دوران ان کے خاوند پوری طرح حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے، اور پوری طرح حقدار ہونے کا معنی کہ ابھی تک جب تک رجی طلاق کی جو عورت ہے جو عدت گزار رہی ہے، جب تک عدت اس کی ختم نہیں ہو جاتی، خاوند کے علاوہ کسی دوسرے کا حق نہیں کہ اس کو نکاح کا پیغام تو دینا دور کی بات بلکہ اشارہ کنایہ بھی کرے۔ کس لیے؟ کہ ابھی تک وہ پہلے خاوند سے الگ نہیں ہوئی۔ جو پہلے خاوند سے الگ ہو چکی ہے تیسری طلاق کی وجہ سے، یا خاوند فوت ہو جانے کی وجہ سے، یا خلا لینے کی وجہ سے، یا قاضی کے ان کے نکاح کو ختم کر دینے کی وجہ سے، یہ ساری طلاق بائن کی شکلیں ہیں۔ ہاں، تو یہاں پر جو ہے عدت کے دوران اس عورت کو اشارہ کنایہ کیا جا سکتا ہے، اشارہ کنایہ سے پیغام دیا جا سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ فیما عرضتم بہ من، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ کسی شخص کا عورت کو کہنا کہ میں نکاح شادی کا پروگرام رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ شادی کروں، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک عورت عطا کر دے گا، اس طرح کی یعنی کہ الفاظ کہنا کہ جس میں عورت کو جو عدت گزار رہی ہے صرف اس کو تھوڑا سا اشارہ مل جائے کہ یہ شخص جو ہے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو یہ معنی ہے ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، کہ جو تم تعریف کرتے ہو، اشارہ کنایہ کرتے ہو عورتوں کا، خطبہ کے معنی جس کو ہم منگنی کا نام دیتے ہیں، نکاح کا پیغام دینا، عورتوں کو نکاح کا پیغام دینے کے لیے جو تم اشارہ کنایہ کرتے ہو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اشارہ کنایہ جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ میں چاہتا ہوں کہ یعنی کہ کوئی نیک عورت مل جائے میں اس سے نکاح کروں، اس طرح کا بات کہہ دینا۔ او اکننتم فی انفسکم، یا دل میں بات رکھنا، دل میں بات رکھی ہو کہ اس عورت کی عدت ختم ہوتی ہے تو میں اس سے نکاح کر لوں گا، ہاں دل میں اس طرح کی بات رکھی، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے دلوں کی باتوں کو بھی، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ان کو یاد کرو گے، اور ہوتا ہے کہ بعض اوقات عورت اپنے حسب و نسب کے لحاظ سے، اپنے حسن و جمال، اپنے اخلاق و کردار، اپنے یعنی کسی بھی حیثیت سے اس یعنی کہ حیثیت کی ہوتی ہے کہ چاہتے ہیں لوگ اس سے نکاح کرنا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ان کو یاد کرو گے، ان کا ذکر کرو گے، تو لیکن وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر ان سے کوئی عہد و پیمان نہ کرو، یہ نہ کہو کہ تمہاری عدت ختم ہوگی تو تم سے نکاح کروں گا، یا کسی اور سے نکاح نہ کرنا، میں تمہارے لیے ہوں، اس طرح کے الفاظ کہنا جو دو ٹوک اور صریح الفاظ ہوں، اس سے منع کیا گیا۔ کس لیے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ ممکن ہے کہ عورت دیکھے کہ آدمی بہت مناسب ہے، معقول ہے، اس سے پہلے کہ کسی اور سے جا کے شادی کر لے، مجھے چھوڑ دے، تو ممکن ہے کہ عدت ختم ہونے سے پہلے ہی عدت ختم ہونے کا جو ہے دعویٰ کر دے، یہ ہو سکتا ہے، یا پھر جو ہے اور کوئی اس طرح کے یعنی کہ کوئی یعنی کہ غلط طریقہ کار اختیار کر لے جو ممکن ہے، اور اس میں اس بات کی دلیل بھی ہے
کہ اگر جو چیز حرام ہے اس کا وسیلہ بھی حرام ہے۔ عدت کے اندر اگر نکاح حرام ہے تو ایسے طور طریقے اختیار کرنا بھی حرام ہے کہ جو اس کو یعنی کہ اس حد تک پہنچ جائیں یا عدت کے اندر نکاح تک پہنچا سکیں۔ تو اس لیے منع کیا گیا، وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، فرمایا کہ نہ تم ان سے عہد و پیمان کرو، تواعد کس میں وعدے سے، کہ نہ تم ان سے عہد و پیمان کرو سرًا خفیہ طور پر، چھپکے سے یا پوشیدہ طور پر، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم ان کو اچھی بات کہو، اور اچھی بات وہی ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جو اشارہ کنایہ سے ان کو یعنی کہ صرف معمولی سا اشارہ کر دینا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو جائز ہے۔ اسی حوالے سے فاطمہ بنت قیس کی حدیث کہ ان کو 3 طلاقوں، ان کا شوہر فوت ہو چکا تھا، تو فوت ہونے کے بعد جو ہے وہ عدت گزار رہی تھی، تو آپ میں کہ جب تمہاری عدت مکمل ہو تو مجھے اطلاع دینا، آپ میں کہ جب تمہاری عدت مکمل ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا۔ اب یہ آپ نے ان کو اشارہ کیا صرف۔ اب جب ان کی عدت ختم ہوتی ہے تو آپ نے پہلے سے ہی ان کے لیے سوچا ہوا تھا کہ اس کا نکاح کس کے ساتھ کرنا ہے، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ بلکہ بعد دوسری باتوں میں آتا ہے کہ وہ آپ سے آ کر پوچھتی ہے کہ مجھے 3 لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا ہے، معاویہ نے، ابو جہم نے اور اسامہ نے۔ تو آپ میں کہ معاویہ تو غریب فقیر ہے، اور ابو جہم جو ہے وہ مار پٹائی پر کرنے والا ہے، ہاں اسامہ سے تم نکاح کر لو۔ تو یہاں پر آپ نے ان کو اجازت دی اسامہ سے نکاح کرنے کی، اور عدت کے دوران آپ نے کیا فرمایا تھا کہ جب تمہاری عدت ختم ہو تو مجھے اطلاع دینا۔ یہ اشارہ ہے حقیقت میں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم ان سے کوئی اچھی بات کہو، ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتى يبلغ الکتاب اجلہ، اور نہ تم تعزموا عزم کر لو، پختہ ارادہ کر لو، عقدۃ النکاح نکاح کرنے کا، نکاح کی گرہ باندھنے کا، اور مقصد نکاح کرنا ہے اور نکاح کرنے کا پیغام دینا ہے، اس وقت تک تم کو اجازت نہیں، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ کتاب یا اللہ تعالیٰ کا جو لکھا ہوا ہے وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے، 4 مہینے 10 دن کو پہنچ جائے، یا اگر حاملہ تھی تو بچہ پیدا کر دے، یعنی اس کی عدت جب تک ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک تم ان سے نہ تو کھلے طور پر دو ٹوک طور پر نکاح کا پیغام دے سکتے ہو اور نہ ہی نکاح کر سکتے ہو۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس پر علماء امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ عدت کے دوران کہ جس میں عورت جو ہے یعنی کہ کسی بھی عدت میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ رجعی طلاق ہو یا بائن ہو، اس میں 2 ٹوک طور پر اس کو نکاح کا پیغام دینا بھی منع ہے، اور اس سے نکاح کرنا بھی حرام اور ناجائز ہے، اور اگر نکاح کو کر بھی لے تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح جو ہے باطل ہے، وہ نکاح نہیں ہے جب تک عدت ختم نہیں ہو جاتی۔ اور اس سے بھی یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا دین صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کا دین، اس کا تصور اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ازدواجی معاملات، یہ معاشرتی معاملات، یہ گھریلو معاملات کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا دین ہے، اور جب تک اللہ کے حکم کے مطابق جو اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق کام نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک جو ہے وہ کام حرام اور ناجائز ہے۔ تو چنانچہ کسی کا خاوند فوت ہو گیا، کسی کو اس کے خاوند نے طلاق دے دی، عدت کے دوران ہی اس نے شادی کر لی، جا کے نکاح کر لیا، تو یہ نکاح کیا ہے؟ باطل ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس میں قباحت کیا ہے، اس میں کیا حرج ہے، پتہ چل گیا کہ عورت حاملہ نہیں ہے، پتہ چل گیا کہ عورت جو ہے پہلے خاوند سے الگ ہو چکی ہے، تیسری طلاق سے، خاوند کے فوت ہونے سے، اب کیا وجہ ہے کہ اس کا نکاح کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو تمہارا رب ہے اس کا حکم ہے، اور اس کے حکم پر چلنا ہی اسلام ہے، دین ہے، ایمان ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، جب بات ایسی آئی کہ جس میں دلوں کا معاملہ بھی ہوتا ہے اور دلوں کے معاملات زبانوں تک پہنچتے ہیں اور عملی جامہ بھی آگے اختیار کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا، کہ جان لو، ایک وارننگ کی شکل میں، ایک تنبیہ کرنے کے انداز سے کہ جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، نہ کہ صرف تمہاری باتوں کو جانتا ہے کہ تم کیا کہتے کرتے ہو، نہ تمہارے عملوں کو صرف جانتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ فاحذروہ، تو اس اللہ سے پھر ڈرتے رہو، اس سے بچ کے رہو، اس کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے بچ کے رہو۔
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بردبار ہے، غفور بڑا بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے، کہ جس میں اس بات کا بھی بیان آ گیا کہ لوگوں کے دلوں میں کیا کیا غلط خیالات ہوتے ہیں، اور خیالات زبانوں پر بھی آ جاتے ہیں جو غلط باتوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور یہ غلط باتیں عملی جامہ بھی پہن جاتی ہے بعض اوقات، اور لوگ اللہ کی نافرمانیاں بھی کر جاتے ہیں، اور اللہ ان کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے، لیکن جاننے کے باوجود بھی ان کو چھوڑے رکھتا ہے، ان کی پکڑ نہیں کرتا، گرفت نہیں کرتا۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اللہ کے غفور حلیم ہونے کی۔ لیکن نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ غفور حلیم ہی پھر رہتا ہے، آدمی کچھ بھی کیوں نہ کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن جب بندہ حدوں سے آگے بڑھ جاتا ہے پھر اللہ پکڑ بھی ایسی کرتا ہے کہ جیسی پکڑ کسی نے نہ کی ہو۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، کہ اللہ تعالیٰ کی اسی طرح سے پکڑ ہوتی ہے ظالم لوگوں کے لیے، اور تیرے رب کی پکڑ بڑی ہی شدید اور سخت ہے۔ تو کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا حلیم ہونا، غفور ہونا اللہ کی عظیم صفت ہے، لیکن کوئی اس سے غلط فائدہ بھی نہ اٹھائے کہ ہمیشہ اللہ کی نافرمانی پر ہی تلا رہے، بدماشی ہی، بغاوتیں ہی کرتا چلا جائے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے باغیوں بدماشوں کا علاج بھی کرتا ہے۔ اس آیت میں ہمیں ایک بہت بڑا جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے ان عورتوں کا بیان کیا جن کے خامد فوت ہو جاتے ہیں، اور ان کی عدت کا بیان کیا، اور پھر عدت ختم ہونے کے بعد عورت جو ہے اپنے آپ میں جو کرتی ہے نکاح کرنے کے حوالے سے، یعنی کہ نکاح تو اس کا سرپرست ہی کرے گا، لیکن کوئی اس کو پیغام دیتا ہے نکاح کا، اور نکاح کی بات چیت ہو جاتی ہے اور نکاح کر لیتی ہے، تو اللہ نے اس چیز کی اجازت دی ہے، اور لوگوں کو بھی اجازت دی ہے کہ جب تک وہ عدت اس کی ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک ان سے کوئی یعنی کھلے بات نہ کریں، بلکہ اشارہ کنایہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، جب عدت ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان سے نکاح کر سکتے ہیں، براہ راست نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں، جس میں کس بات کا بیان ہے کہ بیوہ عورتوں سے نکاح، یہ اسلام کی تعلیم ہے، اسلام نے اس کی ترغیب دلائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دلائی ہے اس آیت کے اندر ضمنی طور پر، جبکہ ہمارے ماحول معاشروں میں ہندوانہ جو ہماری تہذیب و تمدن ہے اس کے اثرات کا نتیجہ کیا ہے کہ بیوہ عورت سے نکاح ایک بہت معیوب چیز قرار دی جاتی ہے، اور اس کے معیوب ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر اس کو بری نگاہ سے دیکھنے کی وجہ سے کیا ہے کہ عورت کو، بیوہ عورت کو خود بھی پھر جرت نہیں ہوتی کہ وہ نکاح کرے۔ پتہ ہے کہ لوگ طعنے دیں گے، باتیں کریں گے، کیسی بے وفا ہے، کیسی غدار عورت ہے کہ خامد فوت ہو گیا، اوروں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور کیا کیا اس طرح کے شیطانی فلسفے بگورے جاتے ہیں شیطانوں کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے، ہندوؤں کے رسم و رواج کو اپنانے والوں کی طرف سے۔ تو نہ تو عورت کے گھر والے، اس کے خاندان، اس کے سرپرست اس کا نکاح کرنے کے لیے آگے تیار ہوتے ہیں، اور نہ ہی عورت اس کیفیت میں ہوتی ہے کہ اتنی جرت کر سکے کہ وہ نکاح کرے، کس لیے کہ ہندوانہ رسم و رواج، وہ تہذیب و تمدن چھایا ہوا ہے۔ جبکہ جب اسلامی تہذیب و تمدن تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے احکام تھے، اس وقت دیکھیے، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا اس چیز کا کہ صحابہ اکرام کی، صحابیات کی سیرتیں اٹھا کر دیکھیں آپ کو کتنی عورتیں ملے گی کہ جن کے کئی نکاح ہوئے۔ پہلا نکاح ہوا، خاوند نے طلاق دے دی، دوسرا نکاح ہوا، خاوند فوت ہو گیا، تیسرا نکاح ہوا، خاوند شہید ہو گیا، اور اس طرح کے معاملات ہوتے رہے۔ ایک عورت کے آپ کو کئی نکاح ملیں گے، کئی خاوند ملیں گے، یکے بعد دیگرے، ادھر سے عدت ختم ہوتی، ادھر سے دوسرا نکاح ہو جاتا، اور اس ماحول معاشرے میں اس کی کوئی قباحت نہیں تھی، اس کی کسی طرح سے اس کو کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ عین اس کو اپنی ذمہ داری سمجھا جاتی تھی کہ اس عورت کا خاوند فوت ہو گیا، اب اس کو بے سہارا چھوڑنا جو ہے غلط ہے۔ پورے ماحول معاشرہ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھتا، اور اس ذمہ داری کے پیش نظر ہی پھر لوگ اس سے نکاح کرتے، نہ کہ صرف کوئی اپنی لذت حاصل کرنے کے لیے۔ عموماً بیوہ عورت کہ جو ممکن ہے اور عمر میں بھی ایک یعنی عمر کا حصہ بھی کافی گزار چکی ہو اور جوانی کے مراحل سے بھی گزر چکی ہو، عام طور پر اس میں وہ جو جسمانی لذتیں وہ چیزیں نہیں رہتی، کم ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اس طرح کی عورتوں سے نکاح کرنا اور اس ماحول معاشرے میں ایسی عورتوں کا اکیلے نہ رہنا کس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہے جو اصل اسلامی معاشرہ تھا، کہ جہاں پر ایک دوسرے کی حقوق کے تحفظ، ان کی ذمہ داریوں کا احساس،
ان کے پوری طرح سے ان کے معاملات کو دیکھنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا، یہ ہے جو اسلامی معاشرہ ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں ہندوؤں کلچر اس کے رسم و رواج، اس کا نتیجہ کہ بیوہ عورت نہ تو خود نکاح کی جرت کرتی ہے کیونکہ پتہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے طعن و تشنیع ہوگی، اور نہ ہی اس کے سرپرستوں کو اس بات کی جرت ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا طعنے دیں گے۔ لیکن ہمیں ضرورت ہے ان ہندوانہ رسم و رواج کو، ان تہذیب و تمدنوں کو ختم کر کے اسلام کے، قرآن کے تہذیب و تمدن کو اپنے ماحول معاشرے پر، اپنے گھروں پر لانے کی۔ تو دوبارہ دیکھیں آج کی آیتیں، والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، ویذرون ازواجا، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، وہ بیویاں جن کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں وہ انتظار کریں اپنے آپ میں 4 مہینے اور 10 دن، یہ ان کی عدت ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب اپنی عدت کو پہنچ جاتی، ان کی عدت ختم ہو جاتی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پر اے عورت کے سرپرستو، تم پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، جو اپنے آپ میں کر لیں، یعنی کوئی ان سے نکاح کا پیغام دے ان کے حوالے سے تو اور ان کا نکاح کر دیا جائے، بالمعروف، دستور کے مطابق اچھے طریقے سے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اسے پوری طرح باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں تم پر کو گناہ، فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اس میں جو تم تعریض کرتے ہو، اشارہ کنایہ کرتے ہو عورتوں سے نکاح کا پیغام دینے کا، او اکننتم فی انفسکم، یا اس بات کو تم چھپاتے ہو اپنے دلوں میں، علم اللہ، جانتا اللہ تعالیٰ، انکم ستذکرونہن، کہ بے شک تم ان کو یاد کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن نہ تم ان سے عہد و پیمان کرو خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کوئی بات کہو، اچھی بات، یعنی صرف ان کو اشارہ کنایہ کر دو، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ تم پختہ ارادہ کر لو نکاح کرنے کا، یا پختہ طور پر ارادہ کر لو اور اس کو پیغام دے دو، نہ تم یہ کام کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب، اللہ کا حکم اپنے مدت کو پہنچ جائے، یعنی ان کی عدت ختم ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، پس اس سے بچتے رہو، اس سے ڈر کے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور بردبار ہے۔